اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، والمستضعفین، حالانکہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین وہ لوگ کہ یقولون جو کہتے ہیں، اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے ہیں وہ کمزور، کہ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا آپ ہم کو نکالیں، من هذه القریہ اس بستی سے، الظالم اہلھا کہ جس کی رہنے والے، جس کے رہائشی جو بستی والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک، اور آپ بنائیں ہمارے لیے اپنی جانب سے، ولیا کوئی سرپرست، اور وجعل لنا آپ بنائیں ہمارے لیے، من لدنک اپنی طرف سے، نصیرا کوئی مددگار، الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں، کفر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت تو وہ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے ہم نواؤں کو، شیطان کے حمایتیوں کو قتل کرو، ان سے لڑائی کرو، جہاد کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ اس آیت کے 3 درس پہلے گزر چکے ہیں، ان دونوں آیتوں کے، آج چوتھا درس ہے، اور کل کے درس میں نے یہ باتیں بتائی تھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی 2 چیزوں کا حکم فرما رہے ہیں، 2 باتوں کا خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ مومن محض اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے پیش نظر کوئی ذاتی مفاد ہرگز نہیں ہوتا، کوئی وطن لینے کے لیے، ملک گیری، کسی کا ملک چھیننے کے لیے، یا کوئی زمین بڑھانے کے لیے، اور نہ نسل کے لیے، نہ وطن کے لیے، نہ زبان کے لیے، نہ علاقے کے لیے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کا واحد مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ اور یہ صرف جہاد میں نہیں ہے، ہر چیز میں نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں، سب سے پہلے اکثر کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں بھی اللہ کی رضا نہ ہوئی، اللہ کے لیے نہ پڑھا، لوگوں کی دکھلاوے کے لیے پڑھ لیا، یا کوئی اور مقصد ہو گیا، تو یہ تہجد بھی الٹا ہمارے گلے میں وبال بن جائے گی، ہمارے لیے سزا کا سبب بن جائے گی، ثواب تو دور کی بات، الٹا عذاب کا سبب۔ اس طرح حج کے لیے بندہ جاتا ہے تو حاجی جو ہے وہ نیت کو درست کرے، ہر لمحے اللہ جل شانہ کی محبت کا استحضار کرے، اور اللہ کی محبت کو سمیٹے، اور جن مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اماں ہاجرہ کی یادیں ہیں، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھر رگڑے ہیں، آب زمزم ہے، اور اس طرح کے جتنے مقام ہیں، بعد میں پھر صحابہ اکرام، حضور علیہ السلام کی مسجدیں، اور بدر و احد کے میدان، اور غاریں، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہاں جائے اور ان چیزوں کا استحضار کرے، اور اپنے آپ کے اس معاملے کو اللہ کی رضا کے لیے سمیٹے۔ تو ہر بات میں نیت کا درست ہونا چاہیے۔ تو جہاد میں بھی اگر کوئی اپنی برادری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یار میری برادری لڑ رہی ہے تو میں تو برادری کے ساتھ ہوں، میں تو محلے کے ساتھ ہوں، میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو میں تو جو ہے اپنی زبان والوں کے ساتھ، اگر صرف یہی ہے، یا مال حاصل کرنے کے لیے، یا نام و نمود کے لیے، یا کوئی اور مقصد ہے، یا مال غنیمت کا ہی مقصد ہے، تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، خانہ جنگی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ اگر ہماری تلوار سے، ہماری گولی سے ایک بندہ بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن جو ہے سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے۔
ہاں اس میں واحد اور واحد صرف مقصد جو ہے وہ الہی کلمت اللہ ہے، اس پر دلائل گزر چکے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا اہل ایمان کے اور انبیاء کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ جس طرح دعوت و تبلیغ جو ہے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانا، اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ تو یہ دعوت و تبلیغ ہر نبی پر فرض رہی۔ تو اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کو ظلم سے چھڑانا، یہ میں نے کل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ذکر کیا تھا، اور ساتھ نبی علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث بھی کہ جب حضور بیعت لیتے تھے نئے مسلمان ہونے والے سے، تو جو صحابی بنتے تھے تو ان سے بیعت لیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کرتے تھے اس میں عون الضعیف و نصر المظلوم، کہ تم نے کمزور کی مدد کرنی ہے اور مظلوم کی مدد نصرت کرنی ہے۔ اور اسی طرح فقہ کا مسئلہ بھی میں نے کل بیان کیا تھا کہ فقہا سارے اس بات پر متفق ہیں، ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر کوئی ایک ظالم کافر آدمی مشرق کے علاقے میں کسی مسلمان عورت کو پکڑ لیتا ہے، قیدی بنا لیتا ہے، تو مغرب تک کے سارے مسلمانوں پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس مظلوم عورت کو رہا کرائیں۔ اگر کوئی نہیں اٹھتا تو وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں۔ تو اب مکہ کے جو مظلوم مسلمان تھے، اصل میں ہجرت مدینہ کے بعد جب ہجرت ہوئی، حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، تو مسلمانوں کا ایک کمزور طبقہ وہ مکہ میں رہ گیا تھا، جو ہجرت پر قادر نہیں تھی، یعنی وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے جو اصل مسلمان اور حضور اور یہ سارے نکل آئے، اور کفار کا غصہ تھا، تو کفار کے ظلم کا جو تختہ مشق تھے وہ بنے ہوئے تھے۔ پہلے ہی وہ کمزور تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، جیسے کہ اس آیت میں تذکرہ کیا اللہ نے فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ وہ ضعیف لوگ تھے جو مردوں میں سے بھی تھے، وہ اور عورتوں میں سے بھی تھے، اور بچوں میں سے بھی تھے۔ تو یہ مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل ایک نہایت ہی کمزور طبقہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں شامل تھے۔ میں کمزور تھا لیکن میری والدہ کی کمزوری کی وجہ سے میں ہجرت نہیں کر سکا، تو اس لیے پیچھے رہ گیا۔ اور کافروں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، زنجیروں میں باندھ دیا، اور جو آتا تکلیف دیتا، اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کو وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور جو نکل گئے ان کا کتنا غصہ تھا۔ اور حبشہ کی جنہوں نے ہجرت کی تھی، پیچھے حبشہ بھی پہنچ گئے تھے، اور نجاشی بادشاہ کو بھی ورگلانے کی کوشش کی۔ اور اس سب کے باوجود جب مسلمان ہاتھ سے نکل گئے تو جو پیچھے رہ گئے ہوں گے ان پر انہوں نے کتنے مظالم کیے ہوں۔ تو یہ تکلیفیں تھیں۔ اسی طرح سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ بھی بہت سے صحابہ تھے، یہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ اور قید و بند کے دوران جب ان کو قید کر دیا گیا، ان کو تکلیفیں دی جانے لگی، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا، اس دوران یہ اللہ سے دعا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یقولون، وہ مجھ سے یوں کہتے تھے، یوں دعائیں کرتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں اس مکہ سے نکالے، اس بستی سے نکال دیں، الظالم اہلها، جس کے باشندے، جس کے رہائشی باسی رہنے والے وہ تو ظالم ہیں، تو اے اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کریم وجعل لنا من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی کھڑا فرما، کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری حمایت کرے، جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلا سکے۔ اور ایک دعا یہ بھی کرتے تھے وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا، سرپرست بھی ہمیں عطا فرما، کوئی مدد کرنے والا بھی دے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے، تم کیوں جہاد نہیں کرتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے۔
تو اور صحابہ کے لیے مظلوموں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کافروں کے لیے بد دعائیں کرتے تھے اور قنوت نازلہ پڑھتے تھے. یہ جو قنوت نازلہ ہے یہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جو ہے رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے اسی طرح یہ لمبی لمبی دعائیں ہیں اور اس میں کفار کے جو ہے شکست کے لیے اور مسلمان مظلوموں کے لیے اسیران کے لیے مجاہدین کی مدد و نصرت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ان کی جو ہے رہبری کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. مخصوص حالات میں جب ملک میں یا شہر میں یا کوئی ایسے حالات دشمن حملہ کر دے یا اس طرح کے معاملات ہوں تو قنوت نازلہ کا اہتمام علماء ہمیشہ کرتے رہیں. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی ان آیات کے اترنے کے بعد قنوت نازلہ شروع فرمائی. اور چنانچہ یہ لوگ قید سے پھر جب آزاد ہوئے، آزاد ہو کر مدینے پہنچ گئے. ابو جندل کا واقعہ فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں، لمبا واقعہ ہے. کس طرح صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور وہاں یہ شرائط لکھی گئی کہ اب وہاں سے کوئی آئے گا آپ واپس بھیجیں گے اور آپ کا کوئی کافر بن جائے گا ہم نہیں دیں گے. اتنی سخت شرائط پر وہ صلح کر رہے تھے. حضور نے صلح بھی فرما دی اور اوپر سے ابو بصیر اور یہ ابو جندل آ گئے اور یہ رو رہے تھے کہ حضور ہم بڑی مشکل سے آئے ہیں اور آپ نے ہمیں پھر ان کے حوالے کر دیا. حضور نے کہا شرائط لکھی گئی ہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو بس پھر چلے گئے. پھر بعد میں وہ راستے میں جو ہے جو دو کافر ان کو لے کے جا رہے تھے تو ایک کافر کو کہا کہ بڑی اچھی تلوار ہے تیری، کہاں سے بنی ہے، کیسی ہے، اس کی تعریف کی. تو اس نے پکڑا دی تو اسی سے سر قلم کر دیا، پھر دوسرے کا کر دیا اور یہ الگ بھاگ کے ایک باغی جماعت کی طرح الگ سے بیٹھ گئے مکے اور مدینے کے درمیان جنگلوں کی طرف. اور جو بھی قافلہ مکہ کا آتا تھا ان کو یہ مارتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے. اور آخر مکے والوں نے آ کر حضور کے پاس بندے بھیجے، حضور ان کو آپ اپنے پاس بلائیں، ہم ان کو شرائط میں شامل نہیں کرتے، آپ ان کو بلا لیں، ہماری جان چھوڑ دیں. تو بہرحال پھر جب یہ لوگ اور اس طرح دوسرے لوگ قید سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھنا چھوڑ دی. تو صحابہ نے عرض کیا حضور اب آپ قنوت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ جن لوگوں کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں ان میں سے ابن حشام، ولید ابن ولید، ابو جندل وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب مدینہ پہنچ چکے. اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری دعائیں بھی ان کی قبول فرما لی. اللہ نے اپنی طرف سے حمایتی بھی پیدا کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 18 سالہ نوجوان کو مکہ کا گورنر مقرر کیا. 18 سال کا بالکل نوجوان صحابی تھے جو ہے عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے ذہین قسم کے صحابی تھے، بڑے سنجیدہ قسم کے انسان تھے. انہوں نے مظلوموں کی اتنی مدد کی اور احسن طریقے سے مکہ کے اندر امن و امان قائم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی. اور یہاں تک تو ان کی وہ دعائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نقل فرمائی اور ان کی قبولیت کا بھی بتا دیا کس طرح اللہ نے ان کے حمایتی، مددگار اور فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قتال کی بات کو دہرایا، وہی پہلے والی بات اللہ نے پھر دہرائی. یاد رکھنا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں. ان کا مقصود اور مطلوب محض رضائے الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے برخلاف ان کے مقابلے میں جو کافر ہوتے ہیں والذین کفروا، کفار کا شیوہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. وہ تو زمینوں کے لیے لڑتے ہیں، وہ تو وسائل کے لیے لڑتے ہیں، وہ تو پیسے اور دولت کو سمیٹنے کے لیے لڑتے ہیں، وہ تو ملکوں پر فتوحات حاصل کرنے کے لیے صرف لڑتے ہیں، اور وہ تو عیاشی اور فحاشی کے لیے لڑتے ہیں. وہ تو سبیل الطاغوت اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت. جو دو جملے ہیں، جو سبیل اللہ نہیں لڑے گا اللہ کے راستے میں وہ سبیل الطاغوت ہی لڑ رہا ہے. اس لیے نیت میں بھی کھوٹ ہوئی کسی مسلمان کی تو وہ گویا کہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے. تو بہرحال طاغوت کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کل ما اضل عن سبیل اللہ، ہر وہ طاقت، ہر وہ آدمی، ہر وہ شخصیت، ہر وہ چیز
جو اللہ کے راستے سے روکتی ہے وہ طاغوت ہے. یہ تعریف ذہن میں رکھیں. ہر وہ چیز، اس میں چاہے وقت کا بادشاہ جہاد پر پابندی لگائے، کوئی تحریک مرزا قادیانی جیسی انگریز کھڑا کر دے اور آ کے وہ جہاد کو حرام قرار دے، یا اسی طرح کوئی نئے آنے والے فتنے تو جہاد سے مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور کر دیں، ان سے چھڑا دیں، یا کوئی جھوٹے اور علماء سو سرکاری ملا ہو یا کوئی بھی ملا ہو جو اس طرح کی بات کریں، یا جھوٹے پیر ہوتے ہیں اپنے مریدین کو بس اللہ اللہ کرتے رہو، یہ کرو وہ کرو، بس یہ باتیں نہ کرو، یہ چیز نہیں ہے. حالانکہ یاد رکھیں دین کا مقصد فنا فی اللہ ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا. اور تصوف کا بھی مطلب یہی ہے. یہ جو صوفیہ اکرام ہیں کہ اپنی جان کو خالق کے لیے سپرد کر دینا، رضا بالرضا اور رضا بالقضاء، اس پر اتنی محنت ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، اور اپنے آپ کو پیش کرے. ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا منتہا، عبادت کا منتہا، اور ان جو ہے تصوف کا منتہا، ہر چیز کا آخری درجہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دینا ہے، اپنی ذات کو ختم کر دینا. میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دے. تو اس لیے اگر وہ پیر روک رہا ہے یا وہ مولوی روک رہا ہے تو سمجھ لیں وہ طاغوت کا حصہ ہے، یا وہ بادشاہ یا ملوک یا سلاطین وقت جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ کلمت اللہ کی بلندی کے مخالف ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن کے نفاذ کے مخالف ہیں، وہ شریعت کا نظام نافذ نہیں ہونے دیتے. آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، آپ ذرا شریعت اور خلافت کی آواز تو اٹھا کے دیکھیں، آپ قرآن و سنت کی آواز تو اٹھا کے دیکھیں، آپ کی لاش بھی نہیں ملے گی، آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے قرآن اور سنت کی، حالانکہ اس میں کیا ہے، جب تمہارا کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ کو رب مانتے ہو، اور جو ہے نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہو، اور قرآن و سنت کو اپنا مقتدا اور ہدا مانتے ہو، اور پھر اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ جتنا امن قرآن مجید نے دنیا میں دیا ہے، صحابہ کی آپ مثالیں دیکھیں، جتنے امن سے دنیا مسلمانوں کے نیچے رہی ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندو سب سے زیادہ ہیں، مسلمان تو تھوڑے ہیں. ابھی بھی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ میں سے 40-50 لاکھ مسلمان ہیں، باقی 1 کروڑ 90 کروڑ جو ہے 90 لاکھ اور اس طرح 1 کروڑ کے قریب ہندو ہیں. اور یہ ہندوستان پہ ہمارے مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے. اس 1000 سال میں جو ہے انہوں نے بڑی بہترین نظام چلایا، ہندو بھی خوش، سکھ بھی خوش، مسلمان بھی خوش. مسلمان کی حکومت میں ہمیشہ امن ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کو لاگو کرتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اسی کو آگے رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی حکومتوں سے قانونی دائرے میں، آئینی دائرے میں اس آواز کو اٹھانا چاہیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اس کو آگے لے کے آنا چاہیے. اور جہاں تک آواز پہنچا سکے اپنی آواز، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، اور خاص طور پر پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں نافذ کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کے فرمایا ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور کافروں کا شیوا یہ ہے کہ وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ وہ طاغوت اور شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. اور شیطان بذات خود طاغوت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء پر یہ وحی بھیجی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کو کہا گیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے میرے نبیوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کو چھوڑ دو، طاغوت سے بچنا. یعنی شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ انبیاء کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کو مخاطب کر کے یہ آیات اتاری گئی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طواغیت کو چھوڑ دو. دنیا میں جو کوئی جہاں بھی کسی پر ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ طواغیت کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ طاغوتی پروگرام کا غلبہ. ابھی آپ دیکھیں ہمارا شام تھا، شام میں مجاہدین مضبوط تھے، کھڑے ہوئے، اور شامی فوجیں جب گھبرا گئیں
تو فرانس ادھر سے اٹھا اور اس نے تہس نہس کر دیا. کوئی مسلمان بولا ہے، لاشوں کی لاشیں لگا دی گئیں اور لاکھوں مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا اور ان کو بلی اور کتوں کے گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا. حلب شہر جو ہے، حلب شہر کا محاصرہ کئی مہینے تک رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کا راشن ختم ہو گیا. تو یعنی کفار جو بھی جو ہے ظلم کریں گے، جہاں بھی، چاہے مسلمان بھی کسی پر ظلم کرتا ہے مسلمان پر، وہ طاغوت کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ طاغوتی پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کرو، شیطان کے حمایتیوں سے مقابلہ کرو. اب آپ دیکھیں، امریکہ نے اربوں خربوں ڈالر، امریکہ اور یورپ نے افغان اور عراق جنگ میں جھونک دیے، اور اربوں ڈالر جو ہیں وہ این جی اوز اور دوسری جو مشینریاں ان کی کام کر رہی ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اور اپنے خود کاشتہ پودے جو انہوں نے پیچھے سے ایجاد کیے ہیں ان کو جو ہے نئے جدید تحقیقات کے نام سے، نئے نئے فرقوں کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو مختلف علاقوں میں، مختلف ان کی زبانوں میں، مختلف ممالک میں ان کو بھیجا جا رہا ہے اور ان پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. تو یعنی یہ ان کے پروگرام ہیں، یہ طاغوتی پروگرام ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، ہر بندہ عیاش ہو جائے اور فحاش ہو جائے، اور جب ننگ درنگ ہو جائیں گے پھر دجال آئے گا. وہ دجال کے منتظر ہیں، اس کو لانا چاہتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے پوری دنیا کی ترتیب بنا رہے ہیں. دنیا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کی بیماریاں اور وائرس پیدا کیے جا رہے ہیں جن کے نام ہی نہیں. یہ وائرس ہیں جو پھیلائے جا رہے ہیں، کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے، اور جو ہے وہ وائرس پوری دنیا میں کتنی ہلاکتوں کے اسباب بن رہے ہیں. اور اسی طرح ہر چیز میں پہلے جو ہے وہ بیماری پیدا کی جاتی ہے، پھر اس بیماری کے بعد اس کی دوائی کے نام سے جو ہے دوائیاں بیچی جاتی ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جب بیماری بندے کو آدھا کھا جاتی ہے پھر دوائیاں اس کو آدھا ہلاک کر دیتی ہیں. عمر انسان کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. یہ سائنسی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ جب دوائی اتنی بندہ استعمال کرتا ہے تو اندر سے انسان ختم ہونا شروع. اب بمشکل جو ہے وہ 60-65 سال یا 70 سال جو ہے اگلی نسلوں کے لیے یہ بمشکل عمریں ہیں. تو اس لیے یہ ان کے پروگرام ہیں، اور اس طرح کے بے شمار پروگرام ہیں جو انہوں نے دنیا میں لانچ کیے ہوئے ہیں، اور اربوں ڈالر وہ ان پروگراموں پر خرچ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطانوں کے حمایتیوں سے امریکہ، یورپ اور یہ جتنے بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، یہ 60 کے قریب ممالک، اور یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے حمایتی ہیں. خاص کر کے یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ ہر حال میں دجال کے ساتھی ہیں. ان سے قتال کرو، ان کے خلاف لڑو. تو کیونکہ وہ شیطان کے حمایتی ہیں اور اس کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں. اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، یاد رکھو اے ایمان والو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بالکل کمزور ہے. اگرچہ شیطان کے مکر و فریب کے جال بڑے ہوں گے، وسیع ہوں گے، مگر اللہ کے نزدیک ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. جدید ٹینک تم دیکھو گے، ریڈار سسٹم دیکھ رہے ہوگے، اور میزائلوں کے میزائل تمہارے سامنے ہوں گے، جدید میزائل اور عجیب قسم کے بم، ڈیزی کٹر بم اور فلانے بم تمہارے سامنے ہوں گے، اور عجیب عجیب B-52 اور فلاں بمبار طیارے تمہیں دکھلائے جائیں گے. جدید ترین ایٹومیٹک ہتھیار تمہارے سامنے لائے جائیں گے، اور سیٹلائٹ سسٹم تمہارے سروں پہ گھوم رہے ہوں گے، اور اسی طرح بختر بند گاڑیاں اور بختر بند ٹینک، اور جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول ٹینک اور ڈرون طیارے اور بحری بیڑے، یہ سارے کے سارے افغان جہاد میں انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور آج دیکھیں وہ سب کا سب افغانستان کے اندر کباڑ بن کے پڑا ہوا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے راتوں رات بھاگ کے چلے گئے، اور جو جہاز ان کے وہاں کھڑے تھے ان کو بھی فائر کر کے کباڑ بنا گئے. تو یعنی وہی اسلحہ جو دنیا کو دکھا کر آئے تھے، یہ دیکھو ہماری ٹیکنالوجیاں، یہ دیکھو ہم آسمان سے نیچے جو زمین پر چونٹی چل رہی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھو ہم غاروں سے نکال کے ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ ہمارے ڈرون کیمرے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ ساری طاقتیں اللہ کے مقابلے میں جب آئیں تو اللہ نے ان کو کباڑ کا ڈھیر بنا دیا.
ان کو اتنا موقع بھی نہ ملا کہ وہ کباڑ بھی اٹھا کے لے جا سکے یا دنیا کے کسی ملک کو فروخت کر سکے۔ تو یہ تو ہماری آج کی تاریخ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور دوسری طرف طالبان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے ڈھنگ کی جوتی بھی نہیں تھی، اور جدید اسلحے کا تو نام بھی نہیں جانتے تھے۔ ایمان کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت تھی۔ تو اللہ نے یہی فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو ہمت کرو، ان شیطان کے دوستوں اور حمایتیوں سے ٹکرا جاؤ۔ آگے کیا ہوگا؟ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اس شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر فریب کے متعلق بھی یہی فرمایا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، کہ اے عورتوں تم نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا اور زلیخا کی حمایتی ہو گئی اور میرے نبی پر جو ہے کیا ہے۔ تو وہاں اللہ نے پہلے یوسف علیہ السلام کو پاک فرمایا کہ وہ ایک بچے نے ان کے حق میں گواہی دی اور ان کی حیاداری ثابت کر دی، پھر عورتوں کو کہا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہاری مکاریاں بہت بڑی چیز ہیں۔ تو شیطان عورتوں کو ہی اپنا جال بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ لہذا وہ عورتوں سے بھی بڑا دھوکے باز ہے، مکار ہے۔ تاہم اگر مومن صحیح راستے پر گامزن ہو جائے، دین کے غلبے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تو پھر اللہ ان کا خود حمایتی بن جاتا ہے۔ اور جس کا حمایتی خود اللہ بن جائے، یعنی خود اللہ سے جس کی جنگ شروع ہو جائے، تو شیطان ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے شیطان کی تدبیریں بہت کمزور ہیں۔ آگے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گزر چکا ہے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر کس کی جرت ہے کہ تمہارا مددگار اللہ بن رہا ہے تو پھر تمہاری جو ہے کوئی تمہیں پستی دکھا سکے، تمہیں تباہ کر سکے۔ لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہاری بدعقیدگی اور بدعملی کی وجہ سے، یاد رکھیں یہ دو چیزیں، عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عمل، عقیدہ درست ہو، اعمال کر رہا ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن بھرا ہوا ہے۔ آمنوا سے ایمان ہے، فلاں فلاں چیز پر ایمان لاؤ، یہ عقیدہ بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ، آخرت کے متعلق، رسولوں کے متعلق، پچھلی کتابوں کے متعلق، اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق، صحابہ کے جو ہے محفوظ ہونے کے متعلق، اور صحابہ کے جو ہے وہ ایمان کی معیار اور کسوٹی ہونے کے متعلق، یہ سارے عقائد ہیں۔ آخرت اور قبر حشر کے متعلق جو عقائد ہیں، یہ آمن عقیدہ۔ اور عامل الصالحات، نیک اعمال کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حقوق اللہ، حقوق العباد، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ان دو جملوں میں آ جاتے ہیں، عقیدہ اور اعمال۔ جب بندے کا عقیدہ خراب ہو گیا، بد عقیدگی آ گئی، اعمال کی جگہ بد عملی آ گئی، تو پھر انسان ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ مدد کرے تو تم پر غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے تمہاری بد اعمالگی اور بد عقیدگی کی وجہ سے، تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے دوسرا وہ جو تمہاری اللہ کے بعد مدد کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب اللہ ہی تمہارے خلاف ہو جائے، سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ، جھوٹ اور نفرت اور ان چیزوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ، اور یہ ساری چیزیں، تو ہم کس طرح جیت سکتے ہیں؟ ہمارے اندر سکون کس طرح آ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم لاکھ دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ کرو، جب اللہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا تو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہیں عزت اور آبرو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ ہم اپنی حکومتوں سے بھی دست بستہ ہاتھ باندھ کے ان سے جو ہے گزارش کرتے ہیں، خدا کے لیے امریکہ اور یورپ کے غلام نہ بنو، ان سے اپنے مستقبل کو درست کرنے کے خواب چھوڑ دو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کے قانون کو نافذ کرو، قرآن و سنت کی بہاریں لے کے آؤ، جھوٹ کو ختم کرو، سچ کی دنیا میں آ جاؤ، اور یہ جتنے بھی دھوکے فریب ہیں ان کو ختم کرو۔ تو آج دیکھو ہمارے ملک کو بھی ترقی ہوگی، عوام کے اندر بھی امن و چین پیدا ہوگا اور سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، قرآن سے بڑا کوئی پروگرام نہیں ہے، قرآن سے بڑا ہمارے لیے کوئی رہبر نہیں ہے، قرآن و سنت سے بڑا کوئی ہمارے لیے مقتدا نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح سنت ہے، تو قرآن و سنت کا نظام
اس سے بڑا کوئی نظام جو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والا، اس سے بڑا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جس پروگرام کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ان کی جماعت صحابہ تیار کرائی، اس سے بڑا پروگرام اور کسی کا کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں نافذ ہو کے دکھایا۔ آج ہم نے افغانستان میں بھی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، اور جدید ٹیکنالوجیوں کی طرف وہ دنیا بڑھ رہی ہے۔ اور کل انہوں نے ایک ایسی پرسوں کار کا جو ہے کیا کہ ایسی کار جو جدید ترین کاریں ہیں جو یورپ میں بنائی جاتی ہیں، وہ افغان انجینئروں نے بنائی ہے، اور باقاعدہ جو ہے ایک وزیر جو ہیں وہ داڑھی پگڑی کے ساتھ اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو یعنی وہ اس دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور کون کہتا ہے اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ؟ اسلام تو تمہیں ترقیاں دینا چاہتا ہے۔ اسلام ایٹم بم بنانے سے، خود قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے سامنے تم قوت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو تمہارے زمانے کی ٹیکنالوجیاں اور قوت ہیں وہ ہر قوت تم حاصل کرو، جدید سے جدید ترین ہتھیار بناؤ، فوجوں کو مضبوط کرو، مجاہدین کھڑے کرو، اور یہ ساری چیزیں کرو۔ قرآن تو خود تمہیں ترقی کی راہیں دکھا رہا ہے، تو تم کیوں خود بخود تنزلی کی طرف جا رہے ہو اور غلامی کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، یا اللہ خلافت سے محروم ہیں، یا اللہ اس نظام کے نفاذ سے محروم ہیں، اور سارے اسلامی ممالک یا اللہ کوئی بادشاہتوں میں ہے، کوئی سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ کوئی جمہوریت کا دل دادا ہے، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائی، قرآن و سنت کے درجات نصیب فرمائی، یا اللہ بطور آئین، بطور دستور قرآن کی حکومتیں نصیب فرمائی، یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہے ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، جہاں جہاں مجاہدین الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنی اولادیں، اپنی جان مال اپنے دین کی سربلندی کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس دنیا میں امن و امان پیدا فرمائیے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس کے چپے چپے، گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، لوگوں کی حفاظت فرمائی، یا اللہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرمائی، یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔